बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 फरवरी बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ दो रेफरेंसेस पर आज समाअत हुई है और शहबाज शरीफ कोरोना का बहाना छोड़कर आज अदालत में पेश हुए हैं। इसके अलावा हमज़ा शहबाज की रमज़ान शुगर मिल केस में बरीयत की दरख्वास्त पर आज बड़ी अहम बहस हुई है, आर्गूमेंट्स हुए हैं और साथ ही आशियाना हाउसिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ अहम गवाह ने अपना बयान कलम बंद भी करवाया और उन पर जिरह भी मुकम्मल हुई और अदालत में कमरा अदालत में शहबाज शरीफ ने जो जज साहब से गुफ्तगू की, बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। साथ हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुनाल रेस्टोरेंट जो इस्लामाबाद का है उसको सील करने के हवाले से इंट्रा कोर्ट अपील पर अदालत में आज अहम समाअत हुई है। 2 रुकनी बेंच था, उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे शहबाज शरीफ के शरीक मुलजिम ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में दरख्वास्त ज़मानत दायर की है, उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं मुनाल रेस्टोरेंट के जो उनको सील किया गया था और ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का ऑर्डर था, उसके ख़िलाफ़ मुनाल इंतज़ामिया ने इंट्रा कोर्ट अपील फ़ाइल की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिस पर 2 रुकनी बेंच जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने डिप्टी कमिश्नर हमज़ा शफ़क़ात अदालती नोटिस पर पेश हुए और अदालत ने उनसे पूछा कि बताएं कि ये सील करना किसकी ज़िम्मेदारी थी और किसने किया। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि फ़ैसले के मुताबिक CDA और वाइल्ड लाइफ ने कब्ज़ा लेना था। क्या आपने फ़ैसला पढ़ा था कि इसमें क्या लिखा है और चीज़ें कैसे लेकर चलनी हैं। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को मुखातब करके उन्होंने कहा कि अब अगर वहाँ से कोई चीज़ें गायब हुई तो ज़िम्मेदार आप हैं, जिस पर DC इस्लामाबाद ने कहा कि बिल्कुल हम ज़िम्मेदार हैं और हमने इस पर एक कमेटी भी बनाई है। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि आपने एक तरह से तौहीन अदालत की है, कायदे और कानून के मुताबिक भी चलना है या बस जो दिल में आए आपने वो करना है। फ़ैसले में कुछ लिखा है और आप कुछ लिख रहे हैं। पहले चीज़ें निकालनी थी और फिर इमारत सील करनी थी। अदालत ने मुनाल के वकील सरदार तैमूर से इस्तफसार किया कि सामान निकालते हुए आपको कितना वक्त चाहिए। सामान निकालने के लिए वक्ती तौर पर ही आपको सामान निकालने की इजाज़त दी जा सकती है। मुनाल के वकील ने अदालत से इस्तदा की फ़िलहाल इमारत की मौजूदा हैसियत बरकरार रखें, जिस पर अदालत ने पूछा कि क्या आपको वहाँ से सामान उठाने की कोई जल्दी नहीं है। अदालत ने कहा कि फ़ैसले के मुताबिक इमारत का कब्ज़ा तो CDA या वाइल्ड लाइफ के पास रहेगा। CDA या वाइल्ड लाइफ के पास कब्ज़ा लेने के वसाइल नहीं तो कमिश्नर ऑफिस को इस्तेमाल किया जाएगा। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि सिंगल बेंच का तफसीली फ़ैसला सामने आने पर चीज़ें सामने आएंगी, ताहम ये हुक्म बड़ा वाज़ेह है कि आप चीज़ें उठाकर ले जाएं फिर मुनाल सील हो जाएगा। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आप चीज़ें उठाकर ले जाएंगे तो फिर ये सील होगा। अभी CDA को नहीं पता कि इस इमारत का कब्ज़ा लेकर क्या करना है। अदालत ने मज़ीद ये कहा कि मुनाल के वकील को शायद ख़दशा है कि CDA वहाँ किसी और को बिठा देगा। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि यह बात तय है कि अभी मुनाल की जगह कोई कमर्शियल सरगर्मी नहीं हो सकती, जिस पर मुनाल के वकील सरदार तैमूर साहब ने कहा कि हमें ख़दशा है कि वहाँ कब्ज़ा लेते वक्त अमन व अमान का मसला होगा। अदालत ने कहा कौन सा अमन व अमान का मसला होगा, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में वहाँ पर कब्ज़ा लिया जाएगा तो आप कैसे ये कह सकते हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि हम आपको इतनी सहूलत दे सकते हैं कि आप अपना सामान उठा लें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हम इस हवाले से मुनासिब तहरीरी हुक्मनामा जारी कर देंगे और मुनाल का सामान उठाने की मोहलत दिए बगैर कब्ज़ा लिए जाने के ख़िलाफ़ मुतफ़रक दरख्वास्त पर फ़ैसला महफूज कर लिया है। 11 जनवरी को मुनाल को उसी दिन सील करने का हुक्म जारी किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और अब मुनाल से सामान उठाने की जो मुतफ़रक दरख्वास्त है उसकी हद तक फ़ैसला महफूज किया है। और जो मेन केस है, अदालत ने कहा कि जब तक जो कंप्लीट डिसीजन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का, जो तफसीली फ़ैसला है वो सामने नहीं आता, तब तक हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मुनाल अपनी उस जगह पर कायम रहेगा नहीं रहेगा। और अदालत ने यह भी कहा कि उसको हम काम करने की इजाज़त नहीं दे सकते और उसका जो कब्ज़ा है वो CDA के पास या वाइल्ड लाइफ के पास रहेगा। अब देखना यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको कितने घंटों की इजाज़त देती है, कितने घंटे या इतने दिन आपके पास हैं और आप वहाँ से अपना सामान उठा लें और उसके बाद उसको सील करके उसका कब्ज़ा CDA के पास रहे जब तक मेन केस का फ़ैसला नहीं होता। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। फिर मामला आ जाता है मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शरीक मुलजिम अली अहमद ख़ान ने दरख्वास्त ज़मानत दायर कर दी है। अली अहमद ख़ान को गिरफ़्तार किया गया था इस्लामाबाद से और इस्लामाबाद में ये 2 साल तक रूपोश थे और 2 साल के बाद इस्लामाबाद से ये गिरफ़्तार हुए थे।
ساتھ ہی یہ ایک وہاں پر پرائیویٹ جو ایک ریسٹورانٹ ہے وہاں پر اسلام آباد میں یہ پناہ انہوں نے لی ہوئی تھی، اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما بھی ان کے ساتھ تھے جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اور یہ خود جو علی احمد خان ہے، یہ وزیر اعلیٰ پنجاب، جو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف ہیں، ان کے آفس میں سارے معاملات کو دیکھتے تھے۔ اب ان کو گرفتاری کے بعد انہوں نے درخواست ضمانت دائر کی ہے، یہ پوسٹ اریسٹ بیل ہے۔ اس میں سی ایف او محمد عثمان بھی گرفتار ہوئے تھے، ان کو بھی ضمانت مل گئی تھی۔ اب علی احمد خان نے درخواست ضمانت دائر کی ہے۔ ملزم علی احمد خان نہ صرف جو آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس نیب کا ہے اس میں ملزم ہے، بلکہ ایف آئی اے کے کیس میں بھی علی محمد خان ملزم ہے۔ علی احمد خان شہباز شریف کے شریک ملزم نے درخواست ضمانت دائر کی ہے، اور درخواست ضمانت اپنے وکیل کی وساطت سے دائر کی گئی ہے۔ درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ نیب حکام کا منی لانڈرنگ کیس بدنیتی پر مبنی ہے، اور نیب حکام نے تفتیش غیر منصفانہ طور پر کی ہے۔ عدالت سے ملزم کی درخواست ضمانت منظور کرنے کی استدعا ہے۔ عدالت نے اس پر جو درخواست ہے، کیونکہ اب آپ جانتے ہیں کہ جو نیب ترمیمی آرڈیننس ہے، جو تیسرا ترمیمی آرڈیننس آیا تھا، اس کے بعد نیب عدالتوں کو اختیارات مل گئے تھے ضمانت کے۔ پہلے ڈائریکٹ 199 کے تحت ڈائریکٹ ریٹ فائل ہوتی تھی ہائی کورٹ میں۔ اب ضمانت کا جو اختیار ہے، پہلے ہمارا جو دہشت گردی کا قانون ہے اور نیب کا قانون ہے، اس میں ضمانت کا کہیں ذکر نہیں تھا۔ اب ضمانت کا ذکر کیا گیا ہے اور ضمانت کو ایڈ کیا گیا ہے۔ احتساب عدالت کو اختیار دیا گیا ہے کہ ضمانت پہلے وہاں پر دائر ہوگی، وہاں سے پھر ہائی کورٹ اور پھر وہاں سے سپریم کورٹ جائے گی۔ تو عدالت میں ان کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے 11 فروری کے لیے نوٹس جاری کر دیے ہیں نیب کو۔ نیب اپنا جواب جمع کروائے گا اور اس کے بعد یہ معاملہ آگے چلے گا جو ان کی درخواست ضمانت کا ہے۔ پھر آج جو بڑے ملزمان ہیں شہباز شریف اور حمزہ شہباز، وہ عدالت میں پیش ہوئے۔ ساجد علی اوان صاحب ہیں، احتساب عدالت کے جج ہیں۔ ان کی عدالت میں 2 کیسز تھے۔ ایک آشیانہ ہاؤسنگ ریفرنس ہے جس میں شہباز شریف کے ساتھ احد چیمہ اور جو فواد حسن فواد ہے وہ مرکزی ملزمان ہیں، جبکہ رمضان شوگر مل کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز 2 مرکزی ملزمان ہیں۔ پہلے آشیانہ ہاؤسنگ ریفرنس پر سماعت ہوئی۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز عدالت میں پیش ہوئے، ملزمان کی حاضری لگی۔ شہباز شریف نے عدالت سے کہا کہ مجھے ڈاکٹرز نے رش والی جگہ پر جانے سے منع کیا ہے، اس کے باوجود میں عدالت میں پیش ہوا ہوں۔ ہر تاریخ پر شہباز شریف عدالت کو یہ باور کرواتے ہیں، یہ ان کی مینٹیلٹی ہے، چاہے اس کو نفسیاتی آپ کچھ کہہ سکتے ہیں، کہ وہ ہر تاریخ پر عدالت کو یہ ضرور باور کرواتے ہیں کہ جناب میں جو عدالت میں آیا ہوں تو میں نے کوئی عدالت کے اوپر بہت بڑا احسان کر دیا ہے، اور عدالت سے یہ کہنا کہ ڈاکٹرز نے منع کیا تھا اس کے باوجود میں پیش ہوا ہوں، تو دیکھ لیں میری کمٹمنٹ دیکھیں۔ عدالت نے کہا ٹھیک ہے آپ پیش ہوئے، اپنی حاضری وغیرہ آپ مکمل کروائیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پھر حاضری میری مکمل ہو جائے تو مجھے جانے کی اجازت دے دی جائے، میں یہاں پر بیٹھ نہیں سکتا، اور کیونکہ کووڈ کی وجہ سے میں حال ہی میں مجھے شفا ملی ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی اور اس میں جو کووڈ ہے اس میں متاثر ہو جائے، اس وجہ سے میں عدالت سے استدعا کروں گا کہ مجھے جانے کی اجازت دی جائے۔ عدالت نے کہا آپ اپنی حاضری لگائیں اور آپ چلے جائیں۔ ساتھ ہی جو نون لیگ کے وکیل تھے انہوں نے عدالت سے کہا کہ اگر آج کیس کی سماعت کو بھی پوسٹ پون کر دیا جائے۔ عدالت نے کہا نہیں، کیس کی سماعت ہوگی، ملزم نے بیٹھنا ہے بیٹھے، جانا ہے جائے، کیس کی سماعت آج مکمل ہوگی۔ پہلے عدالت نے کہا کہ ہم آشیانہ ہاؤسنگ ریفرنس کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم رمضان شوگر مل میں بریت کی درخواستوں پر آئیں گے۔ آشیانہ ہاؤسنگ ریفرنس میں جو شہباز شریف اور احد چیمہ اور فواد حسن فواد ہیں، ان کے خلاف گواہ ہے وہ عدالت میں پیش ہوئے۔ سجاد عدالت میں پیش ہوئے اور سجاد نے عدالت کو بتایا، پورا جو پروسیس ہے وہ عدالت کو بتایا، اور عدالت سے کہا کہ جو ہمارا کیس ہے، نیب کا جو کیس ہے، اس میں یہ ایلیگیشن ہے شہباز شریف، احد چیمہ اور فواد حسن فواد پر، اور یہ کیسے آشیانہ جو ہاؤسنگ اسکیم تھی اس کو یہ غیر قانونی طریقے سے اپنی کمیشنز کے چکر میں انہوں نے ریاست کو اتنا بڑا نقصان پہنچایا۔ پہلے ایک کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا، پھر غیر قانونی طور پر اس کمپنی سے معاہدہ توڑ کر پھر اپنے خاص لوگوں کو نوازا۔ ایک تو ریاست کے خزانے سے جرمانے کے طور پر اس کمپنی کو پیسے بھی دینے پڑے، اور پھر جو نئی کمپنی ہے ان کو مہنگے ٹھیکے دیے، اور مہنگے ٹھیکے جو ریاست کا پیسہ تھا وہ کمیشنز کے طور پر انہوں نے واپس لیا۔ بہرحال امجد پرویز صاحب نے بحث جو جرا ہے
کافی حد تک کمپلیٹ کی۔ عدالت نے عدالت سے استدعا کی کہ ابھی مزید بھی ہم نے کیونکہ اہم گواہ ہے سجاد، تو ہم اس کے اوپر مزید جرا کرنا چاہتے ہیں، تو عدالت سے ٹائم مانگا کہ ان کو نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر بھی بلایا جائے تاکہ ہم اس گواہ سے، کیونکہ آشیانہ ہاؤسنگ ریفرنس میں میجورٹی گواہان اپنا بیان قلم بند کروا چکے ہیں، عدالت نے 15 فروری کے لیے دوبارہ اس گواہ کو بھی اور مزید گواہوں کو طلب کر لیا آشیانہ ہاؤسنگ ریفرنس میں۔ دوسری طرف جو بریت کی درخواست تھی رمضان شوگر مل کیس میں، حمزہ شہباز کے وکیل محمد اورنگزیب نے بریت کی درخواست پر ابتدائی دلائل دیے اور انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ حمزہ شہباز کے خلاف جو کیس ہے وہ صرف اتنا ہے کہ 10 کلومیٹر کا ایک گندا نالا ہے اور وہ انہوں نے تعمیر کروایا ہے اپنی رمضان شوگر مل کو فائدہ دینے کے لیے، حالانکہ وہ عوام الناس کے فائدے کے لیے ہے۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ نہ حمزہ شہباز کے خلاف کوئی جرم ثابت ہونے کا امکان ہے۔ الزام لگایا گیا کہ گندا نالا شوگر مل کو فائدہ پہنچانے کے لیے بنایا گیا، یہ جو الزام ہے یہ بھی غلط ہے۔ وکیل نے کہا کہ حمزہ شہباز کے خلاف یہ کیس خالصتاً بدنیتی کی بنیاد پر ہے، اس کیس میں 2 افراد کے علاوہ کسی کو ملزم نہیں بنایا گیا، گندا نالا بنانے کے لیے سارا پروسیس مکمل کیا گیا لیکن کسی اور شخص کو ملزم نامزد نہیں کیا گیا۔ وکیل حمزہ شہباز نے دلائل دیے کہ حمزہ شہباز پر فرد جرم عائد ہونے کے بعد انہیں دوبارہ گرفتار کیا گیا۔ حمزہ شہباز پر اس کیس میں معاونت اور اعانت جرم کا الزام لگایا گیا جو کہ سراسر غلط ہے۔ رمضان شوگر مل کیس ہی نہیں بنتا، وہ سرے سے کوئی کیس ہے ہی نہیں، تو معاونت اور اعانت ہوئی ہی نہیں ہے، اور یہ جو کیس ہے جو کہانی نیب کی طرف سے گھڑی گئی ہے یہ بالکل غلط ہے، اور رمضان شوگر مل کیس مفروضوں پر بننا ہے، شواہد موجود نہیں ہے۔ یہ مین جو آرگومنٹس تھے رمضان شوگر مل کیس میں حمزہ شہباز کے وکیل کے۔ عدالت میں 2 بجے کے بعد جو رمضان شوگر مل کیس پر سماعت شروع ہوئی تھی اور تقریباً 1.5 گھنٹہ آرگومنٹس ہوئے حمزہ شہباز کے وکلاء کے۔ مزید آرگومنٹس کے لیے عدالت سے انہوں نے ٹائم مانگا، 15 فروری کو دوبارہ حمزہ شہباز کی بریت کی درخواست پر آرگومنٹس مکمل کیے جائیں گے اور پھر عدالت فیصلہ سنائے گی آشیانہ ہاؤسنگ ریفرنس میں۔ اور جو رمضان شوگر مل کیس ہے جو بھی تفصیلات ہوں گی 15 فروری کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔